الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج 27واں سپارہ مکمل ہوا۔ 27ویں سپارے میں سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ الزمر کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی معروف صورتوں میں سے اور سورہ یاسین کے مضامین بہت اہم اور بہت ہی عبرت اور نصیحتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے اہل ایمان کو استقامت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے اہل کفر کو اپنے عذاب سے، اور توحید کے بین دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، آخرت کا ذکر اور سابقہ امتوں کے واقعات۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے، اور ساتھ ہی قرآن الحکیم، یہ قرآن جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ مشرکین مکہ کے اعتراضات تھے، اور مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رسول نہیں بن سکتے، اور اس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا کہ ان دو بڑی بستیوں سے کوئی بڑا آدمی نبی بنے، طائف اور مکہ المکرمہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مالدار نہیں تھے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا، خیال یہ تھا کہ نبوت کے لیے مال و دولت ہونا شرط ہے، تو فرمایا کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ سیدھی راہ پر ہونا یہ اصل معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر تھے جو سیدھی راہ ہے، اور یہ سیدھی راہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ یہی سیدھی راہ اللہ کا مطلوب ہے، اللہ کا مقصود ہے، اور سیدھی راہ قرآن و سنت کی راہ ہے۔ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی راہ سیدھی نہیں، باقی جتنی راہیں ساری ٹیڑھی، باقی جتنی راہیں ساریوں کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے، کوئی نہ کوئی نقص موجود ہے، کوئی نہ کوئی سقم موجود ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی چیز ضرور موجود ہے کہ جو انسان کے ذہن سے میل نہیں کھاتی۔ مثلا یہ سیدھی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسی ہستی کی ضرورت ہے کہ جس کی ہم آپ کو چھوڑ کر اطاعت کریں، آپ کو چھوڑ کر ان کی تابعداری کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین بتلایا بالبینات والزبر، واضح دلائل کے ساتھ، بھرا ہوا دلائل کے ساتھ، لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اب جو مانے گا تو دلیل کے ساتھ مانے گا، اور جو ہلاک ہوگا دلیل پر ہلاک ہوگا کہ اس نے دلائل کو نہیں مانا۔ تو فرمایا کہ علی صراط مستقیم، آپ تو سیدھی راہ پر ہیں۔ کیوں؟ تنزیل العزیز الرحیم، آپ وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ اب دنیا کے اندر صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کی زبان سے وحی جاری ہوتی ہے، باقی کسی انسان کی زبان سے وحی جاری نہیں ہو سکتی۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ کی زبان اس کی اوپر وحی جاری ہو سکتی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے جو شاگرد تھے ان کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ خاص کر امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ لکھا کرتے تھے، تو آپ نے ان کو روکا لکھنے سے کہ وَيْحَكَ يَا أَبَا يَعْقُوبَ لَا تَكْتُبْ بِكُلِّ مَا سَمِعَ۔ ابو یعقوب میری ہر بات کو نہ لکھا کر۔ کیوں؟ آج میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، کل میں تحقیق کرتا ہوں، قرآن و سنت سے دوسرا مسئلہ نکلتا ہے، میں رجوع کر لیتا ہوں، دوسرا مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے، چوتھا آ جاتا ہے۔ کیونکہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زبان پاک ہے، میری زبان خطا سے پاک ہے، نسیان سے پاک ہے۔ کل کے اسی درس کے اندر آپ نے
اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے میری زبان سے یہ لفظ آپ نے سنے، اور پھر 5 منٹ کے بعد ہم نے اس کی تصحیح کی کہ نہیں یہ غلط ہو گیا، الہ کے متعلق جو بات ہو رہی تھی۔ تو یہ انسان تو غلطی کرتا ہے نا۔ کامل صرف کس کی ذات تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ کیوں؟ آپ پر وحی کا پیرا تھا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی تھی، جہاں کہیں بھی اگر تھوڑی سی بھی کوئی معاملہ ہوتا وحی کے ذریعے اصلاح ہو جاتی، ہماری آپ کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے لوگوں کو چھوڑ کر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے۔ اب کیسے ممکن ہے آج؟ کیسے مانے؟ اللہ نے قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قیامت تک کے لیے محفوظ کی۔ یہ وہی ہے جس نے قرآن کو مانا، جس نے حدیث کو مانا، اس نے گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مانا ہے، بغیر کسی واسطے اور بغیر کسی وسیلے کے۔ یہی مطلوب ہے شریعت، یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ کوئی اس قابل ہے ہی نہیں ہے دنیا کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر اس طرف جایا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ لِتُنذِرَ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، فرمایا کہ آپ کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا والوں کو جو غفلت کا شکار ہیں ان کو آپ دین کی طرف لے کر آئیں۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، فرمایا کہ ہم نے یہ جو زندگی اور موت کا جو تصور لکھا ہے، قرآن پاک نے یہ موضوع کئی جگہ پر بیان کیا۔ ایک سورہ ملک کے اندر فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ موت و حیات کا جو تصور دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے تاکہ آپ میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ ابھی اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل وہی ہے جو قرآن و سنت کے عین مطابق، اچھا عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق، اچھا عمل وہی ہے جو اللہ کا مطلوب ہے، اچھا عقیدہ وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اچھا عمل وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اچھا ایمان وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اچھا اسلام وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے جو احسن عمل کرتا ہے۔ پھر یہاں پر فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، فرمایا کہ ہم نے موت و حیات بنائی ہے اس لیے کہ تم دنیا چھوڑ کر آؤ گے تو دنیا میں کیا چھوڑ کر آؤ گے؟ تمہارے آثار لکھے جا رہے ہیں، جو آگے بھیج دیے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو پیچھے چھوڑ دیے وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اب آگے کیا بھیج رہے ہیں آپ؟ آگے اچھے اعمال بھیج رہے ہیں، اچھے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں، اچھے اعمال وہاں پر بن رہے ہیں، آپ کی بلڈنگیں بن رہی ہیں، آپ کی جنت بن رہی ہے، آپ کی جنت کے محلات بن رہے ہیں، آپ کی جنت کے اندر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے پیغام دیجئے گا کہ یہ جنت چٹیل میدان کی طرح ہے، جنت میں کچھ بھی نہیں، جنت کو بنانا آپ نے خود ہے، وہ چٹیل میدان ہے اور وہاں کچھ بھی نہیں۔ اب بنے گی کیسے وہاں جنت، اور وہ کیسے خوبصورت بنے گی، اور کیا اس کی تزئین و آرائش کیسے ہوگی؟ اس کے لیے آپ کے اعمال جائیں گے، آپ کے عمل جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک انسان دن میں 12 رکعت پڑھتا ہے یا 10 رکعت پڑھتا ہے من غیر الفریضہ، فرضوں کے علاوہ، یہ جو ہم سنتے پڑھتے ہیں جسے سنت موقدہ ہمارے ہاں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ہر سنت موقدہ ہوتی ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، تاکید شدہ سنت۔ یہ جو 12 سنتیں ہیں یا 10 سنتیں ہیں فرضوں کے علاوہ جو ہم پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں یہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں کرتا، ان 12 سنتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر محل تعمیر فرماتے ہیں، اور اس محل کی کوئی شان بیان نہیں ہو سکتی کہ وہ محل کیسا ہو، بس یہ ہے کہ محل آپ نے خود ہی بنانا ہے، میٹیریل آپ نے یہاں سے بھیجنا ہے، اور میٹیریل جو ہے وہ کس کا ہے؟ اعمال کا، اعمال صالحات۔ اس لیے بار بار فرمایا کہ یہ کام کرو تو یہ چیز بنے گی، یہ کام کرو یہ چیز بنے گی، یہ کام کرو یہ چیز بنے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا کہ اپنی امت کو بتلا دیجئے کہ جنت چٹیل میدان کی طرح ہے، اور اس کے اندر جو درخت لگنے ہیں، جو خوبصورتی ہونی ہے، وہ خوبصورتی اور درخت کس سے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت۔ یہ جنت کے خزانے ہیں، خزانے چاہیے نا جنت کے، تو جنت کے خزانے کیسے ملیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہاں سے آپ کو بھیجنا ہے سارا میٹیریل۔
اگر یہاں سے مٹیریل نہ بھیجا تو وہاں جنت تو کیا کریں گے؟ چٹیل میدان کو کیا کریں گے آپ؟ جنت تو چٹیل میدان ہے، بنانی آپ نے خود ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ آگے جو بھیج رہے ہیں وہ آگے آپ کا بن رہا ہے۔ اچھا جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیچھے نشانات بندہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ دنیا والے یہ بات کہتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہوا تھا تو کیا چھوڑا ہے انہوں نے یہاں حسن ابدال کے اندر، تو وہ کہنے لگے جی 2 سینما گھر چھوڑے ہیں اسے، تو یہ نکتب ما قدموا آثارا، کیبل کا کاروبار چھوڑا ہے، نکتب ما قدموا آثارا، سود کا نظام چھوڑا ہے، سود کا کاروبار چھوڑا ہے، حرام کا کاروبار چھوڑا ہے پیچھے، ظلم کر کے کمایا ہوا چھوڑا ہے پیچھے، ما قدموا آثارا، یہ پیچھے چھوڑ کے گیا نا یہ چلتا رہے گا پیچھے، پتہ نہیں کہاں تک یہ چلے گا، نسل در نسل چلے گا، اور آگے اس کی برائیاں آتی جائیں۔ ایک تو ہوتا ہے صدقہ جاریہ، ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ مسجد بن گئی، مدرسہ بن گئی، یہ ما قدموا آثارہم، نیکی کے آثار ہیں، یہ قیامت تک قائم رہیں گے۔ کس نے یہ مسجد بنائی تھی؟ ہو سکتا ہے ہمیں نام بھی نہ پتہ ہو۔ 1973 میں پیدا ہوا، 73 میں یہ مسجد بنائی ہے، ہمیں تو پیدائش کے وقت یہ تحفے میں ملی مسجد، اور اس کے بعد آج تک دیکھیں کتنی دنیا آئی ہے، کس نے بنائی ہے مسجد؟ ما قدموا آثارا۔ آج آپ خدمت کر رہے ہیں، کل اللہ نے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی۔ ما قدموا آثارا، یہ آپ کے آثار ہیں جو آگے جا رہے ہیں، آپ کی نیکیاں ہی آگے جا رہی، اور اگر اللہ نہ کرے معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر گناہ جا رہے ہیں، گناہ جاری ہے۔ بندہ تو چلا گیا، پیچھے سے گناہ جا رہے ہیں اس کے، جو کچھ پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، جو درخت لگائے ہیں پیچھے، جو بوٹے لگائے ہیں اس نے گناہ کے اور برائی کے اور ظلم اور ستم کے اور فحاشی اور عریانی کے، جو انہوں نے صلاح پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، وہ آگے جا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نحن نحیی الموتیٰ، یہ زندگی بھی جو ہے نا ایک آزمائش ہے، موت اس سے بڑی آزمائش ہے، اور آخرت اس سے بڑی آزمائش۔ اس لیے اس آزمائش کو آزمائش سمجھنا چاہیے، ہمیشہ آگے بھی اچھی چیز بھیجیں، اور پیچھے جو دنا آدمی وہی ہوتا ہے۔ دنا کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے کہ جو عمل وہ کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آئے، اور اپنے نفس کو کنٹرول میں کر کے رکھتا ہے، نفس کا بندہ نہیں بنتا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک آیت مبارکہ اگر سمجھ آ جاتی ہے، فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز اللہ نے واضح اور بالکل کھول کر اللہ نے بیان کر دی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بیان نہ ہوئی۔ اس کے بعد توحید کے دلائل ہیں، اور توحید پر انبیاء یا توحید والوں کو بڑی بڑی تکالیف کا سامنا ہر دور میں رہا ہے۔ قرآن پاک میں اس آیت مبارکہ، اس سورہ مبارکہ میں اس شخص کا ذکر کیا گیا توحید کا بیان کرتے ہوئے جس کو قتل کر دیا گیا، اور اس نے یہ بات کہی تھی یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پیچھے پتہ لگ جائے میرے حوالے سے۔ اب دیکھیں نا کیسے پتہ چلا ہم اس شخص کی تاریخ کیسے پتہ چلی؟ اس شخص نے آ کر تو نہیں بتلایا، اس سے بڑا تو ولی تھا ہی کوئی نہیں۔ اگر وہ واپس آنے والی بات ہوتی تو وہ کہہ دیتا کہ میں جا کر بتا کر آتا ہوں پیچھے والوں کو کہ میرا حال اچھا ہو گیا ہے، مجھے بڑا پروٹوکول مل گیا۔ جمعرات کو آپ کے ہاں تو پاکستانیوں کے ہاں ویسے ہی روحیں آ جاتی ہیں ہر جمعرات کو حلوہ کھانے کے لیے۔ یہاں کی روحیں آزاد ہیں، ہمارے وطن کی روحیں آزاد ہیں۔ وہ اللہ کا ولی تھا، اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھا، وہ کہتے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ میرا کیا معاملہ ہوا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ایک تو میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، اور دوسرا میرے رب نے بڑا اکرام کیا ہے کہ مجھے جنت عطا کر دی۔ یہ پھر کس نے ہمیں بتلایا؟ قرآن نازل نہ ہوتا تو اس واقعے کا کسی کو پتہ چلتا؟ قرآن نازل نہ ہوتا تو یہ شخص دنیا سے گیا ہے، اس کی یہ پکار یا اس کی یہ خواہش پتہ چلتی ہے ہمیں؟ قرآن پر قربان جائیں کہ اس نے ہمیں یہ بتلایا کہ کوئی شخص بھی واپس آ کر نہیں بتلاتا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی آنے دیتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ وہاں نعمتوں بھری جنت میں، جنت چھوڑ کر کون آتا ہے یہاں؟ اور برے لوگ وہاں پر قید خانے میں ہیں، قید خانے سے چھوڑتے ہیں داروغے۔ یہ تو پاکستان کی جیلیں تو نہیں ہے کہ آپ کو فون کر کے اگلے گھر میں بات کروا دیں گے اور آپ سے 5000 روپیہ لے لیں گے، ایسا تو نہیں۔ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اس سے آگے تو کسی نے نہیں پلٹنا، واپس کوئی پلٹ ہی نہیں سکتا ہے۔ قیامت کے دن پھر سارے معاملات ہوں گے، یا قرآن نے جو بتلا دیا وہی ہے، بس یہ سچی زبان ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا کہ یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے بندوں پر، افسوس ہے بندوں پر، افسوس ہے انسانوں پر کہ انہوں نے ہر دور کے اندر پیغمبروں کا کیا کیا؟ استہزاء کیا ہے۔
پیغمبروں کے مذاق اڑائیں، ان کی دعوت کا مذاق اڑائیں۔ ہوتا ہی یہ جو بندہ توحید بیان کرے گا، سنت بیان کرے گا، سچی بات کرے گا، لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی سچی بات، کیونکہ ہمارے معدے خراب ہے نا۔ اچھی غذا وہ ڈالڈا کھاتے ہیں نا ہم لوگ، دیسی گھی کھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ دیسی گھی سے بھی کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور بھائی معدے قبول ہی نہیں کرتے، اندر کا نظام ہی ہمارا خراب ہے۔ اب امر جہاں شرک بھرا ہوا ہو، بدعات بھری ہوئی ہو، پیروں فقیروں کی محبتیں اندر رچ بس گئی ہوں، تو وہاں اللہ کی محبت کہاں آئے گی؟ مجھے یہ بتائیں۔ اللہ کی محبت کے لیے تو اس کو خالی کرنا پڑتا ہے سارے کے سارے نظام۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، یا اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی معاملہ بھی نہیں۔ تو قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کے اندر بے شمار احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائے۔ سورہ صافات میں شہاب ثاقب کی گرنے کی وجہ، یہ جو شہاب ثاقب گرتے ہیں اس کی گرنے کی وجہ بتائے گی۔ مطیع اور مطاع کا آپس میں جس کی تابعداری کی جاتی ہے، اور جو تابعداری کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ان کا مکالمہ ذکر کیا گیا، اور بڑا ہولناک مکالمہ ہے، بڑا خوفناک مکالمہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے کل قیامت کے دن۔ وہ کہے گا تو نے غلط کیا، وہ کہے گا تو نے غلط کیا دونوں ہی غلط ہو۔ یہ کلیئر کر کے جانا چاہیے بھائی، ہمارے پیچھے نہ چلنا۔ امام مالک رحمہ اللہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا نہ اوزاعی کی بات ماننا، نہ مالک کی بات ماننا، نہ سفیان ثوری کی بات ماننا۔ بات کس کی ماننا؟ یہ جو صاحب قبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات ماننا۔ روزانہ بلا ناغہ یہ درس دیا کرتے تھے کہ ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، کہ ہم نہیں مانتے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ما سوائے کائنات کے اندر ایک ہستی ہے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی کسی بات کو رد نہیں کیا جائے گا، ان کی ہر بات کو قبول کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑیں گے، ان کا آپس میں دشمنی ہوگی اور آپس میں مکالمہ ہوگا۔ اہل جنت پر انعامات کی بارش یہ قرآن پاک نے ذکر کیا۔ جہنم کا ہولناک عذاب یہ سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کا تذکرہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے، اور حضرت یونس کی تسبیح قرآن پاک کی اسی سورہ مبارکہ کے اندر ذکر ہے۔ سورہ صاد حضرت داؤد کا ذکر ہے، حضرت سلیمان کا ذکر ہے، حضرت ایوب کا تذکرہ ہے، اور تخلیق آدم اور شیطان کی جو دشمنی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار موضوعات ان آیات مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔